اور روحیں واپس آنے کے تعلق سے ہمارا جو عقیدہ ہے 15ویں شعبان کو روحیں واپس آتی ہیں. یاد رکھو جو دنیا سے چلے گئے ان کی روحیں یہاں پھر واپس نہیں آتی. یا تو علیین کے اندر ہوتے ہیں یا تو سجین کے اندر ہوتے ہیں. اگر نیک ہے تو ان کی روحیں علیین کے اندر ہیں اور بد ہے تو ان کی روحیں سجین کے اندر ہے. اور یاد رکھو جو چلے گئے وہ اللہ کے یہاں مہمان ہیں. نیک ہے تو اللہ کے مہمان ہیں. جو اللہ کے مہمان بن جائیں گے وہ آپ کا حلوہ کھانے تھوڑی آئیں گے. اور جو بد ہیں وہ اللہ کی قید میں ہوتے ہیں. یاد رکھو جو اللہ کی قید میں ہیں وہ چھوٹ کر کیسے ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اس لیے ان عقیدوں سے اپنے آپ کو دور. 15ویں شعبان کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ اس دن خصوصی طور پہ حلوہ بنا کر کھایا جاتا ہے. دیکھیے حلوہ ایک کھانے کی چیز ہے. آپ سال کے کسی بھی دن بنائیں کھائیں, اسلام اس سے منع نہیں کرتا, مگر اس کے اندر عقیدہ شامل کر لیں کہ نہیں اس دن کھانا ضروری ہے, اس دن کھائیں گے تو اجر و ثواب ملے گا. اگر یہ سارے عقیدے شامل کر کے آپ بناتے اور کھاتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. یوں عام طریقے سے آپ بنائیں کھائیں, جس دن آپ کا دل کرے خوب زیادہ بنائیں, خود کھائیں, دوست و احباب کو کھلائیں, رشتہ داروں میں تقسیم کریں, پورے گاؤں میں تقسیم کریں. شریعت اسلامیہ منع نہیں کرتی ہے. کیوں؟ آپ کو اللہ نے دیا ہے, آپ کو اللہ نے نوازا ہے, آپ کھلائیں اور کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کو شامل کر لینا اس عقیدے سے کہ بھائی 15ویں شعبان کو ضروری ہے اور اس دن کیا ہے روحیں واپس آتی ہیں, ان کو بھی پیش کیا جاتا ہے, اس لیے یہ ضروری ہے. اگر یہ سارے عقیدے آپ کے ساتھ ہیں اور اس بنا پر آپ بناتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جان لے کہ صحیح اور درست نہیں ہے. عام طور پہ آپ بنانا اور کھانا چاہتے ہیں تو سال کے کسی بھی دن آپ بنا لیں, کھا لیں, کوئی مسئلہ. شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، بادشاہت، ملوکت، جاہ و جلال اس رب ذوالجلال خالق دو جہاں مالک ارض و سما کے لیے ہے جو کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک ہے. بعد درود و سلام عرض ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پہ، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، یہ مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ماہ شعبان ہے. اس مہینے کے اندر ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا حدیث کی راویہ ہیں. وہ کہتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے اللہ کے نبی کو لگاتار کسی 2 مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے. یعنی اللہ کے نبی شعبان اور رمضان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے، شعبان کا بھی پورا روزہ اور رمضان کا بھی پورا روزہ. رمضان کے مہینے کا روزہ تو فرض ہے، ہر ایک کو رکھنا لازم اور ضروری ہے، مگر شعبان کے مہینے کا روزہ یہ نفلی ہے. اگر ہم رکھتے ہیں تو اجر پائیں گے اور نہیں رکھتے تو گنہگار نہیں ہوں گے. مگر یہاں ایک نقطہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا منع ہے. کیوں؟ تاکہ رمضان کے روزہ رکھنے میں سستی نہ ہو. اور جو لوگ روزہ رکھنے کے عادی ہیں وہ نفلی روزہ رکھتے ہیں، سمار جمعرات کا روزہ، ہر سمار جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، تو 15 شعبان کے بعد بھی جو سمار اور جمعرات پڑے گا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو عادت ہے، وہ اس کی وجہ سے رمضان میں سستی انہیں نہیں ہوگی. تو جو عام لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہیں نفلی روزہ، وہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں، اس سے پہلے وہ رکھ سکتے ہیں. کیوں روزہ رکھتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں اس کی علت اور وجہ ظاہر اور واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا، کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، بہت روزہ رکھتے ہیں، زیادہ روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں ہم بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اور یہاں یہ بتلا دوں کہ ہم بندوں کے سالانہ اعمال کی رپورٹ جو ہے، ہمارے جو اعمال کی سالانہ رپورٹ ہے وہ شعبان کے مہینے میں پیش کی جاتی ہے، اور ویکلی ہفتہ واری جو رپورٹ ہے وہ سمار اور جمعرات کو، اور ڈیلی کی رپورٹ جو ہے وہ فجر اور عصر کی نماز میں پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے دربار میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں سالانہ، کہ سال بھر میں انہوں نے کیسے کیا، کیا کیا۔ تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ بہرحال شعبان کی 15ویں تاریخ، 15ویں شعبان کے تعلق سے یہ بات عام ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے، اس لیے 15ویں شعبان کو ہمیں جاگنا چاہیے۔ جبکہ یہ 15ویں شعبان کی تخصیص کرنا، اسے خاص کرنا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ چیز تو بالکل کشادہ ہے اور اس کے اندر بڑی وسعت ہے، اور ہم نے اسے صرف ایک دن کے لیے خاص کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر سمائے دنیا پہ سال کے 365 دن نازل ہوتا ہے، سال کے ایک ایک دن نازل ہوتا ہے، ڈیلی نازل ہوتا ہے، روزانہ نازل ہوتا ہے، اور ہم نے محدود کر دیا کہ نہیں شعبان یہ 15ویں تاریخ کو نازل ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ آئیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب له۔ اللہ تعالیٰ ڈیلی، روزانہ، رات کا جب آخری حصہ جنہیں ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، جب وہ وقت رہتا ہے، آخری حصہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے، پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے۔ یہی آسمان جو ہم دیکھ رہے ہیں، اسی آسمان پر اللہ نازل ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے۔ 3 اعلان ہوتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے، مجھے آواز دے اور میں اس کی آواز کو، اس کی پکار کو قبول کروں۔ پھر کہتا ہے وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کروں، میں اس کے سوال کو مکمل کروں، پورا کر دوں، عطا کر دوں۔ پھر اللہ کہتا ہے مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، معافی طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ اکبر۔ یہ چیز تو ڈیلی ہوتی ہے اور ہم نے مخصوص کر دیا نہیں بھائی شعبان کی 15ویں تاریخ میں یہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ کام تو ڈیلی ہوتا ہے، ڈیلی، روزانہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ روزانہ، ڈیلی اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ نازل ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے کچھ خاص جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے علاوہ باقی دنیا کے لوگ سوئے ہوتے ہیں، خواب غفلت میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اس وقت اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ تو یہ چیز روز آنا ہوتی ہے، ڈیلی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کی مغفرت حاصل کریں، اللہ سے خصوصی دعا کریں، تو رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت میں اٹھو، رب کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ دو کہ پروردگار یہ پیشانی تو وہ ہے جسے سب سے عظیم شخص کے لیے جھکایا جاتا ہے، اور اللہ تجھ سے بڑا عظیم کوئی نہیں۔
اس لیے ہم نے پیشانی تیرے سامنے رکھ دی اور اب ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، پروردگار تو مجھے عطا کر، پروردگار میری دعاؤں کو سن لے، پروردگار تو مجھے معاف کر دے، پروردگار میری مغفرت فرما دے۔ اس طرح ہمیں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ یہ چیز ایک رات کے لیے خاص کرنا صحیح نہیں۔ اور آگے بڑھیے، یہ بات عام کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو جنت البقیع گئے، لہذا ہمیں بھی جانا چاہیے۔ قبرستان کی زیارت کے سلسلے میں یہ بات جان لیں کہ اس کو کسی رات یا کسی دن یا کسی وقت کے لیے خاص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سال کے 365 دن جب چاہیں اپنی زندگی کی آخری سانس تک، جب چاہیں جس وقت چاہیں جتنی دیر کے لیے چاہیں ہم قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اس کو خاص کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم جب چاہیں، خاص کرنے کی دلیل موجود نہیں ہے، تخصیص کی خصوصیت کی دلیل موجود نہیں، عمومی دلیل موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ ایک انسان جب قبرستان کی باغ میں داخل ہوتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے آباء و اجداد مدفون ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں گاؤں کے مکھیا اور سرپنچ مدفون ہیں، وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے MLA MP بھی مدفون ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کو ایک نہ ایک دن آنا ہی آنا ہے، اور ہم بھی ایک دن یہاں آئیں گے۔ ایک دن تھا کہ ہم نے کسی کو اپنے کاندھے پہ لادا اور انہیں لا کر یہاں دفن کر دیا، ایک دن آئے گا ہمیں کوئی اپنے کاندھے پہ لا دے گا اور یہاں لا کر دفن کر کے چلا جائے گا۔ وہاں جب انسان پہنچتا ہے اسے اپنی آخرت یاد آتی ہے، اپنی موت یاد آتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبروں کی زیارت کرو، یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ تو قبروں کی زیارت کرو جب آپ کو موقع ملے، جب آپ کو فرصت مل جائے، لیکن خاص کرنا نہیں بھائی سال بھر تو نہیں جائیں گے، مگر 15ویں شعبان کو جائیں گے، کسی دن نہیں جائیں گے، عید کے دن جائیں گے، کسی دن نہیں جائیں گے، صرف جمعہ جائیں گے۔ یہ خاص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو جب فرصت ہو، جب موقع ملے، آپ جائیں اور وہاں عبرت حاصل کریں۔ وہاں پہنچ کر آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے گا، پہنچیں گے تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے گا اگر سوچیں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک دن یہاں ہمیں آنا ہے اور ہمارے آباء و اجداد یہاں مدفون ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، خلیفہ سوم ہیں۔ جب وہ قبرستان کے پاس جاتے، کسی قبر کے پاس رکتے تو ان کی آنکھ سے اس قدر آنسو جاری ہو جاتے، کہتے ہیں کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے عثمان بن عفان، آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، اور قبر کا جب ذکر کیا جاتا ہے یا آپ قبرستان جاتے ہیں تو آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو آنے والی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں خاص کرنے کی ضرورت نہیں، ہم عمومی طور پر جب چاہیں، جس دن چاہیں، جیسے چاہیں جا سکتے ہیں، خاص نہ کریں۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کے تعلق سے یہ بات ہے کہ رات کو جاگا جائے، تو یہ جان لیں کہ جاگنے کی کوئی حدیث موجود نہیں۔ ہاں جاگنے والی حدیث موجود ہے کس کے لیے؟ شب قدر کے لیے۔ رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 5 طاق راتیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 طاق راتوں میں جاگنے کا ثبوت ہمارے نبی کی حدیث سے ملتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر آخری عشرے کی پوری رات جاگا کرتے تھے اور گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ تو آپ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جاگیں، اعتکاف کریں، پوری 10 رات جاگیں، اللہ کی عبادت کریں، مگر اس رات میں جاگنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے اس کی تخصیص ہم نہ کریں۔ ہاں اس تعلق سے ایک صحیح حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، مشرک اور کینہ پرور کے سوا سبھی لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مشرک اور کینہ پرور یعنی جو شرک نہیں کرتا، یا وہ شخص جس کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں، عداوت نہیں، نفرت نہیں، حسد نہیں، تو اس کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ مگر اس کو بھی صرف 15ویں کے لیے خاص کریں۔ کیوں ہم 15ویں کے لیے خاص کریں؟
آئیے حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے اور عام معافی کا اعلان کرتا ہے، صرف مشرک اور کینہ پرور لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انذروا ہذین حتی یصطلحا، انذروا ہذین حتی یصطلحا، 3 مرتبہ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ کون؟ جو 2 لوگ آپس میں کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد نہیں کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغض اور نفرت اور عداوت نہیں رکھتا ہے، مگر آج ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے سے نفرت رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنیاں رکھتا ہے، اور ہم نشانہ سادھتے ہیں حکومت نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا۔ ہم اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کیا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا، اپنے دوست و احباب کے ساتھ کیا کیا۔ ہر ایک گلی میں یہ شور ہے کہ فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ ہر رشتہ دار کی شکایت ہے ہمارے فلاں رشتہ دار ایسا کرتے ہیں، ہر پڑوس کی شکایت ہے ہمارا پڑوسی صحیح نہیں ہے، ہر ایک دوسرے کی شکایت کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا معاملہ ویسا بنایا ہے۔ ایسا نہ کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی عام بخشش میں ہم شریک ہو جائیں تو اپنے دل سے نفرت، عداوت، بغض، حسد، ان چیزوں کو نکال دو۔ ہم کسی سے حسد نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، جانے دو، رکھتا ہے رکھنے دو، ہم نہیں رکھیں گے۔ وہ دشمنی کرتا ہے کرنے دو، ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس سے کہیں گے۔ ہمارے نبی کا اخلاق ایسا ہی تھا، تبھی تو جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کانٹوں کا جواب کانٹوں سے نہیں، کانٹوں کا جواب پھول سے دیا تھا۔ مگر ہم تو معمولی بات کو لے کر اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعات ہمارے سماج میں دیکھنے کو ملے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں، اپنے اندر سے نفرت، عداوت کو دور کرو، ہر ایک کے لیے اپنی دل میں جگہ دو، الفت کی، محبت کی جگہ دو، اور اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھو۔ اپنا عقیدہ صحیح رکھو کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جو اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ ہے جو رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ ہے جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو ہر چیز پہ قادر اور مطلق ہے۔ عقیدہ صحیح ہے، حسد، بغض، کینہ دل میں نہیں ہے، تو اللہ کی جو عام معافی کا اعلان ہوتا ہے 15ویں شعبان کو یا ہر سوموار اور جمعرات کو، اس میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ مگر اس کو صاف کرنا پڑے گا، دل کو صاف رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح 15ویں شعبان کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ اس دن خصوصی طور پہ حلوہ بنا کر کھایا جاتا ہے۔ دیکھیے، حلوہ ایک کھانے کی چیز ہے، آپ سال کے کسی بھی دن بنائیں کھائیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، مگر اس کے اندر عقیدہ شامل کر لیں کہ نہیں، اس دن کھانا ضروری ہے، اس دن کھائیں گے تو اجر و ثواب ملے گا۔ اگر یہ سارے عقیدے شامل کر کے آپ بناتے اور کھاتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یوں عام طریقے سے آپ بنائیں کھائیں، جس دن آپ کا دل کرے خوب زیادہ بنائیں، خود کھائیں، دوست و احباب کو کھلائیں، رشتہ داروں میں تقسیم کریں، پورے گاؤں میں تقسیم کریں۔ شریعت اسلامیہ منع نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ کھلائیں اور کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو شامل کر لینا اس عقیدے سے کہ بھائی 15ویں شعبان کو ضروری ہے، اور اس دن کیا ہے، روحیں واپس آتی ہیں، ان کو بھی پیش کیا جاتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ اگر یہ سارے عقیدے آپ کے ساتھ ہیں اور اس بنا پر آپ بناتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جان لے کہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ بنانا اور کھانا چاہتے ہیں تو سال کے کسی بھی دن آپ بنا لیں، کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور روحیں واپس آنے کے تعلق سے ہمارا جو عقیدہ ہے، 15ویں شعبان کو روحیں واپس آتی ہیں۔ یاد رکھو، جو دنیا سے چلے گئے ان کی روحیں یہاں پھر واپس نہیں آتی، یا تو علیین کے اندر ہوتے ہیں یا تو سجین کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر نیک ہے تو ان کی روحیں علیین کے اندر ہیں، اور بد ہے تو ان کی روحیں سجین کے اندر ہے۔ اور یاد رکھو، جو چلے گئے وہ اللہ کے یہاں مہمان ہیں، نیک ہے تو اللہ کے مہمان ہیں۔ جو اللہ کے مہمان بن جائیں گے وہ آپ کا حلوہ کھانے تھوڑی آئیں گے، اور جو بد ہیں
وہ اللہ کی قید میں ہوتے ہیں. یاد رکھو جو اللہ کی قید میں ہیں وہ چھوٹ کر کیسے ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اس لیے ان عقیدوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. جو چلے گئے اب ان کے لیے ہمارا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ایک انسان جب مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع اور بند ہو جاتا ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ صدقہ جاریہ, دوسرا علم نافع اور تیسرا ولد صالح. ولد صالح یعنی نیک اولاد جو ان کے حق میں دعائیں کرے. آپ اپنے والدین کے حق میں دعائیں کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اس طرح ان کے حق میں دعائیں کریں. یہ دعائیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند کرے گا, کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک انسان کے مقام کو جنت میں بلند کر دیا جائے گا. وہ شخص اللہ سے سوال کرے گا پروردگار میرا مقام تو یہ تھا, مجھے اونچا درجہ کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تیری نیک اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. معلوم یہ ہوا انسان جب فوت ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو اب اس کے ثواب پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کی طرف صدقہ اور خیرات کریں. اور انہوں نے اپنی زندگی میں اگر مسجد مدرسہ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر انہیں دیتا رہے گا. یہ طریقہ اپنائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ہم اگر وہ کام کریں گے جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے موجود ہے ہمیں اجر ملے گا. مرضی سے کریں گے گنہگار ہوں گے, اگرچہ ہماری نظر میں وہ کام اچھا اور پیارا کیوں نہ ہو. میں نے بارہا کہا کہ یہ نہ دیکھو کہ یہ کام بڑا اچھا ہے, بڑا پیارا ہے. اصل یہ دیکھنا ہے یہ کام ہمارے نبی سے ثابت ہے یا نہیں. ابھی جمعے کی 2 رکعت پڑھنا ہے, میں کہوں بھائی آج 4 پڑھ لیتے ہیں, 2 پڑھ جائے گی تو ثواب ملے گا. بھائی 2 رکعت بڑھ جائے گی تو 2 سجدے رکوع سب بڑھیں گے نا, اس میں اذکار بھی بڑھیں گے. آپ کہیں گے نہیں, ہم کہیں گے کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے چونکہ رسول اکرم نے 2 ہی پڑھا اس لیے ہم 2 ہی پڑھیں گے. تو ہم کہیں گے ہاں بات تو صحیح ہے. یہی چیز میں کہنا اور بتلانا چاہتا ہوں. یہ نہ دیکھیں کہ یار بڑھا لیا تو کیا حرج ہے, کر لیا تو کیا حرج ہے. یہ دیکھو میرے نبی نے کیا ہے یا نہیں. اگر کیا ہے تو کریں, نہیں کیا تو ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور کوئی اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے, یاد رکھو رب کی عدالت میں انہیں جواب دینا ہوگا. رب کی عدالت میں جواب دینا ہوگا کہ تم نے نبی کا استہزاء کیا, مذاق کیا. رسول اللہ نے کچھ کہا, تم نے کچھ کیا. تم نے رسول اللہ کی ویلو کو نہیں سمجھا, ان کے مقام کو نہیں سمجھا. تم نے اپنے من کی منمانی کی. آؤ تمہارا جہنم ٹھکانہ, تمہارے جہنم استقبال کر رہی ہے, آ جاؤ داخل ہو جاؤ. یہ مرحلہ نہ آنے پائے. اس لیے مسلمانوں ہم وہی کام انجام دیں جو اللہ اس کے رسول کے فرمان سے ثابت ہے. اگر ہم نے اپنے من کے مطابق کیا اور یہ دیکھ کر کیا کہ اس میں حرج کیا ہے, اس میں کمی کیا ہے, اور سنت رسول کو مد نظر نہیں رکھا تو آخرت میں ہماری گرفت ہوگی. اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ صحیح عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جو بیمار انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ ہمیں جو رزق کے لیے پریشان و رزق حلال عطا فرما دے. مولا کریم اس ملک ہندوستان میں ہم مسلمانوں کو بعزت شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو مختلف مسائل ہیں, مشکلات ہیں, جو نفرتیں ہیں, عداوتیں ہیں, بغض ہیں, دوریاں ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں دور کر کے الفت اور محبت پیدا فرما دے. ہمارے ملک کے اندر جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے اللہ اس کے اندر امن, چین, سکون پیدا فرما دے. تمام لوگوں کو مل کر متحد ہو کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما. اللہ اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین, اللہم انصر